ویلکم بیک۔ وزیر اعظم پاکستان کا اوورسیز پاکستانی اس کنونشن سے خطاب، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا پہلے اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب بھی سامنے آیا ہے۔ بخاری صاحب، اب یہ جو اوورسیز پاکستانی اس کنونشن سے خطاب کیا گیا ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی مدد کرتے رہیں گے۔ اس مثبت اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ سفارتی اور سیاسی مدد سے اگر کشمیر نے آزاد ہونا ہوتا تو ہو گیا ہوتا نا، اب تک 75 سال ہو گئے ہیں۔ ان کو دفاعی امداد جاری رکھیں گے کہتے ہوئے کیا موت پڑتی ہے؟ ہماری لیڈرشپ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کس کے ڈر سے یہ سب کچھ نہیں کہتی ہے۔ کہنا چاہیے نا کہ ہم ان کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑے ہیں۔ جب تک کشمیری مجاہدین یہاں سے جا کے لڑتے رہے، ہندوستان کے ناک میں دم رہا، یہ کیس دنیا میں اجاگر رہا، زندہ رہا۔ جب سے ہم نے یہ سیاسی اور اخلاقی امداد میں پناہ لی ہے، تب سے کشمیر از ان دا کولڈ اسٹوریج۔ تو یہ میری چھیڑ ہے۔ یہ جب سیاسی اور سفارتی کہتے ہیں نا، آئی تھنک دس از دا موسٹ نان سینسیکل رسپانس ٹو دس اینی وے۔ لیکن آرمی چیف نے بہت کمال کیا ہے، اس نے کہا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ تھا، شاہ رگ ہے اور شاہ رگ رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا رہے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج میں نے سپیچ سنی ہے عبدالقادر پٹیل کی، اس نے کہا اب وہ جن کنکریوں کا آپ انتظار کر رہے ہیں نا کہ وہ ابابیلیں آئیں گی کنکریاں لے کے، وہ ان پر نہیں پھینکیں گی اسرائیلیوں پر، وہ مسلمانوں پر پھینکیں گی جو بغیرتی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ مسلمان 50,000 شہید ہو گئے، کسی کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہے، کسی کی آنکھ سے کوئی آنسو بہتا میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کنزمپشن کے لیے جملے بولے جاتے ہیں، جو روایتی سٹیٹمنٹس ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ نہ میں نے اس کو پہلے کبھی۔ دوسری بات جو آرمی چیف نے کہی ہوئی تھی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کر کے وہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جملہ سنیں ان کا، دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ ہوتا ہے ریزالو۔ بالکل بخاری صاحب، بالکل بڑی زبردست بات کی ہے۔ اچھا بخاری صاحب، اب اوورسیز پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر اعظم کی جانب سے، اور بھی بہت ساری تبدیلیاں کرنے کی، ایون آج رات 12 بجے کے بعد شاید خوشخبری بھی عوام کو مل جائے۔ بخاری صاحب، یہ جو بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے، یہ تو انٹرنیشنل وہ ایجنسیاں ہیں جن کو کوٹ کر کے پی ٹی آئی ہمیں اس حکومت کو امبیرس کرتی ہے۔ دیکھیں آپ کا کیا حال ہے، وہی چاہے وہ بلومبرگ ہے، چاہے وہ فچ ہے، وہ چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو اب اس کی بات مانیں نا۔ پہلے بھی تو آپ ان کی بات مانتے تھے نا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک بات اور کہنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز، آج میں مکمل عزم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں۔ جب کہیں سے کچھ نہیں مل رہا تھا، انہوں نے جو ترسیلات تھی پاکستان میں، اس میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ اس کو پلان کرنے کے لیے کنونشن کرنے پڑ رہے ہیں۔ 4.25 ارب ڈالر آیا ہے باہر سے، باوجود بانی پی ٹی آئی کی اس کال کے کہ سول نافرمانی کے تحت آپ ایک پیسہ پاکستان نہ بھیجیں، آئی ایم ایف پاکستان کو کوئی قرضہ نہ دے۔ وہ اوپر جو بیٹھا ہے، وہ جو اوپر بیٹھا ہے، ہی از اے گریٹ پلانر، اور اس کی پلاننگ کے سامنے جتنی مرضی آپ حرکتیں اور بددعائیں کرتے رہیں، نیگیٹیوٹی کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل، پاکستان کی ترقی کے لیے وہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو کرائسس سے نکالا جا سکے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سٹیبل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔